الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ایک حدیث شریف میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث شریف کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ ہم ایمانی زندگی گزارتے ہیں اور کفار بعض تو خالص حیوانی زندگی گزارتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہم کل انعام بل ہم اضل، کہ ان کو قرآن پاک نے کہا کہ وہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو کفار کی زندگی، اکثر کفار کی زندگی حیوانی زندگی ہوتی ہے، جس کو میں نے سمجھا دیا آپ کو، اور بعض جو شریف ہوتے ہیں ان کی زندگی انسانی زندگی ہوتی ہے۔ مومن ایمان لانے کے بعد وہ اپنے اندر کچھ فسق و فجور رکھتا ہے، تو فسق و فجور کرنے کے وقت میں اس کی زندگی ایمان لانے کی وجہ سے انسانی زندگی رہتی ہے، مگر کبھی کبھی اس میں گراوٹ آ جاتی ہے، کبھی اس میں ترقی ہو جاتی ہے۔ جب ترقی ہوتی ہے تو وہ ایمانی زندگی ہو جاتی ہے اس کی۔ تو ایمانی زندگی میں کبھی کبھی فسق آتا ہے، کبھی کوئی گناہ آتا ہے تو درجہ اس کا گرتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کر دیتے ہیں تو وہ اونچا ہو جاتا ہے۔ اس مضمون کو میں نے پچھلے بیان میں بیان کر دیا تھا۔ یہاں ایمانی زندگی گزارنے والے مومنین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ مومن ادنا سی چیز پر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عنایت فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کام کر رہا ہے اور کام کرتے کرتے تھک گیا ہے، کاہے کے لیے کام کر رہا ہے؟ روزی کمانے کے لیے کام کر رہا ہے، خود حلال کھانے کے لیے اور اپنی اولاد کو حلال کھلانے کے لیے اور ان لوگوں کو کھلانے کے لیے جن کے خرچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مومن پر لازم کیے۔ تو مومن کماتا ہے تو کمانے میں تھک جاتا ہے۔ مثلا ایک مسلمان ہے،
وہ سویرے اٹھ رہا ہے اور کھیت میں جاتا ہے کام کرنے کے لیے، کسان ہے وہ، دھوپ چلچلاتی دھوپ میں بھی وہ کام کرتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، اور جب وہ شام کو آتا ہے تو تھکا مادہ رہتا ہے، اور اس تھکنے کی وجہ سے پریشانی اس کو لاحق ہوتی ہے، سو جاتا ہے، نیند اس کی گہری ہو جاتی ہے، تو کبھی کبھی اس سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر کوتاہی نہ بھی ہو تو وہ جو تھکا تھا جا کر کے، مومن کسان ہے اور وہ تھکا تھا، تو اللہ رب العالمین ایمان کی برکت سے اس کو تھکنے کا ثواب عنایت فرما دیتے ہیں اور اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کوئی آدمی ہے وہ مزدوری کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے جاتا ہے اور مزدوری کرنے میں اسے وزن کی چیزیں اٹھانی پڑتی ہیں، اب وزندار چیز اٹھانے کی وجہ سے اسے مشقت ہوتی ہے، اس کے بدن میں درد ہو جاتا ہے، اس کی کمر میں درد ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی مزدوری کرتا ہے کھیت میں جا کر کے، اسے پسینے آتے رہتے ہیں اور گرمی میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، شام کے وقت میں اس کو تھوڑی سی مزدوری ملتی ہے، وہ لے جا کر کے اس سے اپنی اولاد کو وہ پال رہا ہے اور اپنی ازواج کو وہ کھلا رہا ہے اور خرچے برداشت کر رہا ہے۔ غرض یہ کہ تھوڑی سی بھی تکان ہوتی ہے ایمان کی حالت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور بندہ ہے تو گناہ تو ہو جاتا ہے، اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر کسی بندے کے نام اعمال میں اتفاق سے گناہ نہ ہو تو اس کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ تو ایمان کے ساتھ تھکنے کا بھی اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے کبھی انسان کو مسلمان ایمان کی حالت میں ہے اور وہ کچھ کام کرتا ہے، مشقت کا کام کرتا ہے، تو اس کو سر میں درد ہو جاتا ہے، جا کر کے کہیں پر کام کیا، رات کو نیند نہیں آئی تھی، فیکٹری میں کام کرنا تھا، کام کرتے کرتے اس کے سر میں درد ہو گیا، یا یہ کہ اس کے بدن میں درد ہو گیا۔ اب شام کے وقت میں وہ ڈیوٹی چھوڑ کر کے جب آتا ہے تو جاتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کے یہاں کوئی گولی لے لیتا ہے اور اسے کھاتا ہے تاکہ سر کا درد ختم ہو جائے، اس کے بدن کا درد ختم ہو جائے، تو اس کے بدلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ثواب دیتے ہیں یا اس کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نہایت ہی رحیم، نہایت ہی شفیق ہیں، اللہ مومنین کو کیا کیا نہیں عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان ایمان کی حالت میں ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایمان کی زندگی گزار رہا ہے مگر اولاد نے ستا دیا، اب اس کو ٹینشن ہو گیا، ایمانی زندگی گزار رہا ہے، کاروبار میں پریشانی ہوئی اور اسے ٹینشن ہو گیا، ایمانی زندگی گزار رہا ہے، لین دین میں کبھی زحمت پریشانی ہو گئی، اسے ٹینشن ہو گیا، کبھی قرض کا بوجھ اپنے سر پہ لگ گیا، اس کی وجہ سے پریشانی ہو گئی، اور کبھی کہیں سے کہیں پیسے پھنس گئے، اس کی وجہ سے پریشانی ہو گئی، اب اس کی زندگی میں خلل پیدا ہو رہا ہے، ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے، ٹینشن کی وجہ سے نماز میں خلل ہو جا رہا ہے، بے آرامی سی ہو رہی ہے، پریشان ہو رہا ہے، لیکن حالت اس کی ایمانی زندگی کی ہے، وہ مومن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہم کی وجہ سے، ٹینشن کو عربی میں ہمن کہتے ہیں، ہم اس ہم کی وجہ سے، اس ٹینشن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عنایت فرما دیتے ہیں، اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، یہ اللہ محض اپنی رحمت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ٹینشن لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری چیزیں پوری فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، من ہم آخرتی کفاہ اللہ ہم دنیا ہو، کہ جس مومن کا ٹینشن، مومن کی فکر جو گہری فکر ہوتی ہے، مومن کی فکر، جس مومن کی فکر آخرت کی ہو جائے، وہ جب سوچتا ہے تو آخرت کے پیمانے پہ سوچ رہا ہے،
سامنے مال آ رہا ہے لیکن وہ فوراً سوچتا ہے حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے. اگر حلال آ رہا ہے اسے قبول کر لے رہا ہے اور حرام آتا ہے تو پیروں سے اسے ٹھکرا دیتا ہے. اور دنیاوی زندگی میں گھر کی زندگی گزار رہا ہے, اولاد کو کھلا رہا ہوں. کیوں؟ اللہ ہمارے اوپر اللہ نے واجب کیا ہے اللہ کے حکم کی فرما برداری. چھوٹے بچے ہیں اسے ایسے پیار اور محبت سے پیش آتے ہیں. کیوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے سے پیار محبت سے پیش آنے کی سنت ہمیں بتا دی ہے. ہم ماں کے سامنے جاتے ہیں اور ماں سے سلام کرتے ہیں, ماں کی خیریت پوچھتے ہیں, ان کے پیر دبا دیتے ہیں, ان کا کوئی حکم ہوتا ہے ہم اسے بجا لاتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ہی سکھایا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے یہی حکم عنایت فرمایا ہے. والد صاحب ہیں, کمزور ضعیف ہیں, ان کی راحت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, جا کر کے ان کے وضو کے لیے پانی لا کر کے رکھ دے رہے ہیں, ان کے بستر کو ٹھیک کر دے رہے ہیں, ان کی دوا کے لیے ترتیب بنا کر کے رکھ دیتے ہیں کہ ابو یہ دوا اس وقت کھائیں گے, یہ دوا اس وقت کھائیں گے, اور ان کے لیے غسل کرنے کا انتظام کرتے ہیں, ان کے بستر کا انتظام کرتے ہیں. کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. تو انسان جب مومن ہے ایمان کی حالت میں وہ کام کر رہا ہے, جو کام کر رہا ہے سب اللہ کے لیے کر رہا ہے, تو اس کا جو جنون ہے اس کے دماغ میں گویا کہ اللہ اللہ, ہر وقت اللہ اللہ. جب نماز پڑھ کے آ جاتا ہے سوتا ہے یہ خیال کر کے کہ اگلی نماز کے وقت میں صحیح ٹائم پہ مسجد میں پہنچیں گے, اور وہ نماز پڑھ لیا تو پھر اگلی نماز کے لیے صحیح ٹائم پہ پہنچیں گے. تو اس کی جو فکر ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. مومن عورت ہے وہ کھانا پکا رہی ہے, کس کو کھلانے کے لیے؟ اولاد کو کھلانے کے لیے. کس کو کھلانے کے لیے؟ شوہر کو کھلانے کے لیے. یہ اللہ تبارک وہ اس کا وہ یہ سوچ لے, اگر نیت کر لے اگر کہ اولاد کو پکا کر کے کھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اولاد کو پکا کے کھلائیں گے, اللہ رب العالمین خوش ہوں گے. ہمارے اوپر پکانے کو اللہ نے لازم نہیں کیا شریعت میں, لیکن ہمارے شوہر کی مرضی ہے کہ وہ کھانا پکایا کرے, تو میں کھانا پکاتی ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت سے خوش ہو جاتے ہیں. اولاد کی خدمت کی وجہ سے بھی اور اپنے شوہر کی خدمت کی وجہ سے بھی. اگر وہ مہمان کوئی آ گیا اور شوہر نے کہا کہ مہمان کے لیے کھانا پکاؤ, اگر وہ بیوی کھانا پکا رہی ہے تو سوچ رہی ہے کس لیے کھانا پکا رہی ہوں, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی ضیافت کے لیے کہ مہمان کی ضیافت کا حکم فرمایا ہے. تو حضور کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے, حضور کے حکم کی فرما برداری کے لیے ہم پکا رہے ہیں کھانا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. بعض ازواج ایسی ہوتی ہیں کہ وہ واقعتاً فرما برداری ایسی پیش کرتی ہیں کہ جی خوش ہو جاتا ہے, اور جب وہ نیت اللہ کے لیے کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں گے. میں نے اپنے گھر میں دیکھا کہ میری طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے ضیافت رکھ رکھی ہے, اور دوستوں سے قریب رہنے کو اللہ تعالیٰ نے میری جی میں رکھ دیا ہے. مجھ سے عام طور سے لوگوں کو نفرت نہیں ہوتی ہے, جو بھی ہوتا ہے قریب ہوتا ہے اور محبت کرتا ہے. تو میرا جی کیا چاہتا رہتا ہے کہ میں اپنے دسترخوان پہ بلا لوں, تو میری کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے کہ میں کس وقت کن کو دسترخوان پہ بلا لوں, اور کھانا بہت اچھا قسم کا پکواؤں. تو اچھا کھانا اگر پکا ہوا ہے تو وہی, یا جو پکا ہوا ہے وہ بہت اچھا کھانا پکے پھر کسی کو بلائیں, یہ میری طبیعت نہیں. میں روکھا کھاتا ہوں تو, پھیکا کھاتا ہوں تو, باسی کھاتا ہوں تو, تازہ کھاتا ہوں تو میرے پاس 10 مہمان آتے رہتے ہیں. ہمارے پڑوس حیدرآباد میں رہتا تھا, 5 اساتذہ کی فیملی رہتی تھی. کئی سال کے بعد لوگوں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ تمہارے پاس مہمان اتنے زیادہ آتے ہیں, ہر وقت تم تیار رہتے ہو مہمان کی ضیافت کے لیے. میں نے کہا کہ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے میری طبیعت میں رکھ دیا ہے. دیوبند میں بھی یہی میرا حال ہے. تو میں سنانا کیا چاہ رہا ہوں, اپنا کمال نہیں سنانا چاہ رہا ہوں, سنانا چاہ رہا ہوں اپنی اہلیہ کا کمال.
کہ اس بیچاری نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ بے وقت مہمان کو بلا لیتے ہیں، کھانا ایک آدمی کا پکا ہوا رہتا ہے، آپ 3 آدمی کو بلا لیتے ہیں، جو ساتھ میں ہے دسترخوان پہ بٹھا لے، کبھی اس بیچاری نے نہیں کہا. اور اس کی بھی عادت ہو گئی کہ کھانا پکانے کے لیے 2-4 آدمی کا کھانا بڑھا کر کے وہ پکائیں گی. اور کبھی ایسا ہوا کہ صبح کو میں گیا بغیر ناشتے کے، دوپہر میں کھانے کے لیے آیا نہیں، عصر کے بعد آیا ہوں، اب مجھے بھوک لگی، مجھے یاد آیا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا. اس طرح کی حماقت میرے اندر ہے. جب میں وہاں پہنچا تو معلوم یہ ہوا کہ کھانا پک کر کے ویسے ہی رکھا ہوا ہے کہ وہ آئیں گے تو ہو سکتا ہے 4 آدمی ساتھ میں ہو، 2 آدمی ساتھ میں ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کھانا کھانے کے لیے بیچارہ آئے ہی نہیں. ایک اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ 12 بجے مہمان آیا حیدرآباد میں. میں نے کہا کہ آئیے تشریف لائیے، کچھ ہوگا کھا لیجیے. میں نے بتایا گھر میں کہ ایک مہمان ہے، کچھ پکا ہوا نہیں تھا. اس بیچاری نے ایک دم سے ایسے جیسے کہ مہمان کا ان کو انتظار ہو، دستخط کے ساتھ چستی کے ساتھ اٹھ کر کے اور جلدی سے کھانا تیار کر کے اور دسترخوان پہ رکھ دیا. ایک مرتبہ 2 بجے کوئی آیا، میں نے کہا کہ بھائی تم 2 بجے آئے کھانا کھائے اور نہیں کھائے تو چلو دیکھ لو کچھ ہوگا تو کھا لینا. گھر آیا اس وقت بھی نشاط کے ساتھ کھانا تیار کر دیا. اتفاق سے ایک مرتبہ میرے دوست نے فون کیا کہ میں دیوبند آیا ہوں. میں نے کہا کہ آ جائیے گھر پہ، آ جائیے تشریف لے آئیے، کھانا ساتھ میں کھا لیجیے گا. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کیا آدمی ہیں. میں نے سمجھا کہ ایک آدمی ہوں گے، کوئی ساتھ میں ہوگا. اس کے لیے میں بتانے کی بھی ضرورت نہیں کرتا کبھی کہ کوئی میرے ساتھ میں ہوگا. جب وہ آئے تو معلوم ہوا کہ 6 آدمی اور دور سے آئے ہوئے ہیں. تو آئے تو میں نے بٹھایا ان کو اور میں نے کہا کہ جب تک میں گپ شپ کرتا ہوں اور جلدی جلدی کھانا تیار کر دو. ہلکی سی دال، انڈے، چاول تیار کر دیے اور ان سب کو کھلا دیے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے اس تجربے میں تقریباً 2002 سے 2017 تک کے کتنے ہو گئے، 13-14 سال ہو گئے، 15 سال کا تجربہ ہو گیا. 15 سال میں کبھی نہیں کہا کہ آپ بے وقت آپ کے پاس مہمان آتے ہیں یا آپ بے وقت رہتے ہیں، کہ کبھی تو کھانا کھا لیا اور کبھی نہیں کھایا. یہ آپ کی زندگی کی بڑی بے ترتیبی ہے، ٹھیک نہیں ہے. میں صبح کے وقت میں اٹھتا ہوں اور بچوں کے سبق وغیرہ سن کے مدرسے کی تیاری کرتا ہوں. تو جب میں جاتا ہوں ادھر تو میرا ناشتہ وہاں پہنچتا ہے، اور جب میں آتا ہوں ادھر تو میرا ناشتہ وہاں پہنچتا ہے. ان کو معلوم ہے کہ بیچارے کو کھانے کے دیں گے تو کھائے گا اور نہیں دیں گے تو یہ خاموش چلا جائے گا اور یہ مانے گا ہی نہیں کھانا کھانے کے لیے. تو یہ تو ایک طرف میری حماقت ہے کہ میری زندگی میں کوئی ترتیب نہیں ہے. اور دوسری طرف کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی زوجہ عنایت فرمایا ہے کہ جس نے میری طبیعت کو سمجھ لیا ہے اور وہ کبھی کسی خدمت کرنے میں، کسی محنت اور مشقت کے اٹھانے میں کبھی اس نے عذر نہیں کیا. مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ طبیعت ناساز ہے تبھی میں کچھ ان کی رعایت میں کر لیتا ہوں، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سب کو عنایت فرمائے کہ ضیافت اور شوہر کی فرما برداری کیوں کر رہی ہے. کیا اس کو میں پیسے دیتا ہوں؟ کیا مہینے کے پیسے بدے ہوئے رہتے ہیں؟ کچھ نہیں پیسے بدے ہوئے رہتے ہیں. کیا کوئی پڑوس کا آدمی جانتا ہے اور وہ خوش ہو جائے گا؟ کیا ان کے گھر کے لوگ جانتے ہیں اور وہ خوش ہو جائیں گے؟ نہیں بھائی، کسی کو خوش کرنے کی نیت نہیں ہوتی ہے. میں جو سمجھتا ہوں وہ یا تو میری مرضی پہ چلنے کی نیت ہوتی ہے اللہ کے لیے، یا اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی نیت ہوتی ہے کہ ایک سنت پہ عمل ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین خوش ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے بھی انہیں عطا فرماتے ہیں. میں کیا کہہ رہا تھا؟ حضور نے فرمایا من ہم آخرت ہی، جو سوچے اور جو ٹینشن لے، گہری فکر لے، کس کے لیے لے؟ آخرت کے لیے لے. کفاہ اللہ ہم دنیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کی فکر کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کی فکر کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اس کو کبھی نہیں سوچنا پڑتا ہے کہ ہمیں دنیا میں کیسے کیا کام کرنا ہے. کوئی بھی اہم کام ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوست کو کھڑا کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی غیر سے کسی آدمی کو کھڑا کر دیتے ہیں، اس آدمی کا کام ہو جاتا ہے اور وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین کے لیے بھائیوں سوچنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے لیے ہمیشہ سوچنا چاہیے.
میں بہت ساری چیزیں سنا سکتا تھا لیکن میں سنانا نہیں چاہتا. انسان جب اللہ رب العالمین کے لیے سوچتا ہے تو اللہ اتنی آسانی پیدا فرما دیتے ہیں کہ کوئی اس کو تصور نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ کی دنیا میں کا جو نظام ہے یہ اللہ رب العالمین چلاتے ہیں. بھائیو اس پر ایمان مضبوط کر لو, اللہ چلاتے ہیں. اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے گھر فون کیا, والدہ سے بات ہوئی, ابا سے بات ہوئی, رونے لگے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کافی دن ہو گئے تمہیں دیکھا نہیں اور تم فلاں چھٹی میں بھی نہیں آئے, فلاں چھٹی میں بھی نہیں آئے. تو میں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں. میں نے ٹکٹ والے کو فون کیا کہ دیکھو کوئی ٹکٹ ہو تو مجھے سمجھا کر کے بنا دو. میں ان کو حوالے کر دیتا ہوں کہ جیسے تم کہو گے جس ٹرین سے اور جس جہاز سے ویسے میں چلا جاؤں گا. اس نے ٹکٹ بنا دیا, آپ کا ٹکٹ بن گیا, آئیے لے لیجئے. میں گھر آیا, میں نے ان سے پوچھا کہ کیسی کتنی سیٹیں ہیں؟ کہا 2 سیٹیں ہیں. میں نے کہا میری بیٹی کا بھی بنا دو, میں بھی چلا جاتا ہوں. اور میں گھر آیا اور میں نے کہا کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں, میرا بیگ دے دو. بیٹی کو کہا کہ تم بھی 2 جوڑے کپڑے رکھ لو. تو ابو کہاں گھر چلیں گے دادی سے ملاقات کرنے کے لیے. میری نیت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی زیارت سے ایک عمرے کا ثواب عنایت فرماتے ہیں, حج کا ثواب عنایت فرماتے ہیں ان کو دیکھنے سے. تو جب ان کا جی ہے کہ مجھے ان سے ملنا چاہیے تو چھوڑو, جانے دو سارا کام. میں نے اسباق بھی چھوڑ دیے اور لکھنے پڑھنے کا بھی کام روک دیا اور میں نے کہا جاؤں گا. واپسی کا ٹکٹ نہیں بنایا تھا. اب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے روٹ میں ٹکٹ نہیں ملتا, بہت پریشانی ہو جاتی ہے. مگر میں نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرے لیے سفر کر رہا ہوں, میرے لیے آسانی پیدا فرما دے. جانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی. اور جس دن واپس ہونا تھا اس دن کئی لوگوں نے پوچھا کب جائیں گے. میں نے کہا فلاں تاریخ کو. میرے خسر نے پوچھا کب جاؤ گے. میں نے کہا فلاں تاریخ کو. ٹکٹ بنایا ہے. میں نے کہا کہ حضرت یہی تو نہیں ہو سکا ہے, ٹکٹ نہیں بنایا میں نے, اور لیکن جانے کا ارادہ ہے. کہا کوئی فکر کرنے کی بات نہیں, گاؤں سے 26 آدمی کی جماعت نظام الدین جا رہی ہے. 26 آدمی ہیں اور تم کسی طرح سے بھی ان کے ساتھ رہ کر کے اور چلے جاؤ گے. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے, اگر میں تنہا سفر کرتا, ریزرویشن کنفرم ہوتا تو اتنا مجھے آرام نہیں ملتا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انتظام میں آرام دے دیا. اور دارالعلوم صحیح ٹائم پہ پہنچ گیا اور وہاں اسباق شروع ہو گئے. بھائیو اللہ کے لیے سوچ کر کے دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان لینے کے لیے نہیں, اپنی بندگی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ واسطے کوئی آدمی سوچتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں, بہت آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. لیکن کوئی بندہ اگر صرف بزنس پوائنٹ پہ سوچتا ہے, اکثر لوگوں کا دماغ ایسا ہی ہوتا ہے, وہ بزنس پوائنٹ پہ سوچتا ہے تو بھائیوں مشکل پیدا ہو جاتی ہے. بزنس پوائنٹ پہ سوچنے والا ہر وقت پریشان ہوتا ہے, ہر طرح کی زحمتوں میں ہو جاتا ہے, ٹینشنوں میں ہو جاتا ہے. کیوں کہ ہمہ لدنیا ہو, اس نے اپنی دنیا کے لیے سوچا, ہمہ آخرت ہی نہیں ہوا, آخرت کے لیے اس نے نہیں سوچا. من ہمہ آخرت ہی, جس مومن نے سوچا اور آخرت کے لیے سوچا, کفا اللہ ہم دنیا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کے ٹینشن کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اللہ اپنے انتظام سے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. ایک بزرگ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے اٹھے, گھر سے نکل گئے. کہاں جا رہے ہیں اللہ تو کسی کو پتا نہیں کہاں جا رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ پیدل ہی مکہ مکرمہ پہنچ گئے. ارے کیسے پہنچے؟ اللہ نے زمین کو سمیٹ دیا. اللہ کے ہاتھ میں زمین ہے نا, اللہ نے زمین کو سمیٹ دیا. وہ ایک قدم اٹھاتے ہیں اپنے انداز میں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی کلومیٹر پورا کر دیتے ہیں. یہ اللہ نے اپنے نظام میں رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بندہ سوچتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. حدیث شریف میں یہ پیشین گوئی ہے, آزما لیجیے. ایک حافظ صاحب تھے, انہوں نے سوچا کہ میں حج کرنے کے لیے جاؤں گا, میں ضرور جاؤں گا اللہ رب العالمین کے گھر کے دیدار کے لیے. بیچارے کے پاس پیسہ ویسا کچھ بھی نہیں تھا, کیسے جائیں گے؟ بس سامان اٹھایا اور اس زمانے میں پانی کا جہاز تھا, بمبے چلے گئے اور بمبے کا ارادہ کر لیا. وہاں تک جانے کا ان کے پاس انتظام تھا, ٹرین پہ بیٹھے اور بمبے چلے گئے. وہاں گئے تو
حاجیوں کا جہاز تیار تھا، جہاز کے پاس گئے اور ادھر ادھر دیکھے. پہلے اتنی رکاوٹیں نہیں تھی جو آج کل کی پابندیاں ہیں، یہ چیک اپ وہ چیک اپ، اندر بھی دیکھتے باہر بھی دیکھتے، بہت تکلیف ہو جاتی ہے، اتنے چیک اپ کرتے رہتے ہیں. 5-8 مرتبہ چیک کریں گے تو جہاز کی سیٹ پہ پہنچیں گے. پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا. وہ پہنچ گئے جہاز کے اندر. کپتان سے کہا کہ اگر کوئی نوکری ووکری ہو تو آپ مجھے دے دیجئے. تو کہنے لگے کیوں؟ تو کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ اسی جہاز سے میں جاؤں اور حج کر لوں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی نوکری تو نہیں ہے، ایک نوکری ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے بیت الخلا صاف کرنے کی. تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں کر دیا کروں گا، آپ مجھے لے لیجئے ساتھ میں، اور صرف جانے کا کرایہ میرے پاس نہیں ہے، میں روزانہ سب کے بیت الخلے صاف کر دیا کروں گا اور اسی کے بدلے آپ مجھے ساتھ میں لے چلیے. وہاں تک پہنچے، اللہ نے انتظام کر دیا. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ روزانہ ایک دم سویرے اٹھ کر کے تہجد کے وقت میں ہی سارے بیت الخلے کلین کر دے رہے ہیں اور سب کچھ کر کے اور جہاز کی چھت پہ چلے جاتے ہیں. جہاز کی چھت پہ تلاوت کرنے کے لیے نیت باندھ لیتے ہیں اور تہجد کی نیت باندھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. کپتان چھٹی میں ہوا، دیکھا کہ ارے وہ کہاں گئے؟ وہ حافظ صاحب جو تھے وہ بیچارے انگریز، وہ جو کپتان تھا وہ انگریز تھا، کہ کہاں گئے وہ حافظ صاحب جو تھے مولوی صاحب؟ تو دیکھا تو اوپر آواز آ رہی ہے، اوپر تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. روزانہ کا یہی حال. اب وہ سفر 15 دن 1 مہینے کا ہوتا تھا پہلے زمانے میں. اب جہاز والے کہہ رہے ہیں، شیپ والے، کہ ہم 3 دن میں پہنچا دیں گے، کوئی کہہ رہا 6 دن میں پہنچا دیں گے. تو اگلے سال سے حجاج کرام جایا کریں گے شیپ سے بھی. تو اس زمانے میں بہت کافی دن لگ جاتے تھے. ہوتے ہوتے کپتان سے دوستی ہو گئی حافظ صاحب کی. دوستی ہو گئی، جدہ اتر گئے. کپتان نے کہا کہ یہاں سے کہاں جاؤ گے؟ تو کہا کہ مکہ شریف چلے جائیں گے اور وہاں حج کریں گے. کپتان نے کہا کہ وہ حج کیسے کرو گے، کیا ہوتا ہے، ساری چیز ان سے کہی. اتنی محبت ہو گئی کہ کپتان نے کہا کہ اگر میں بھی چلوں مکہ تو تو اس کی گنجائش ہے؟ کہاں ہاں بالکل گنجائش ہے. تو میں بھی تمہاری طرح حج کر لوں؟ کہاں ہاں کر لو. کیا کرنا پڑے گا؟ کلمہ طیبہ پڑھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لو. تو اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دو. کلمہ پڑھا دیا اور حج کے سارے ارکان سکھا دیے. اب وہ حاجی صاحب کے ساتھ کپتان پہنچا اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی اور مینا میں قربانی کی اور عرفات اور مزدلفہ کے میدان کی عبادت کر لی اور وہ حاجی ہو گیا. بتائیے، حافظ صاحب کے پاس اتنا ہی پیسہ تھا کہ وہ بمبے پہنچ سکتے تھے، مگر دل کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے سوچ تھی، فکر تھی. وہ جو کام بھی کرتے تھے اللہ رب العالمین کے لیے کرتے تھے. تو ان کے دل میں یہ آیا کہ اے اللہ اپنے گھر کا دیدار کرا دے، میں غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، انتظام کرا دے. اللہ رب العالمین نے غیر سے انتظام فرما دیا اور ایک ہی نہیں، ایک آدمی کو ساتھ میں بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو بھی ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی. من ہم آخرت ہی کفاہ اللہ ہم دنیا ہو. جس کی سوچ صرف آخرت کے لیے ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے سلسلے میں اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. دنیا کا ان کو فکر نہیں ہوتی ہے. ان کا جو کام ہوتا ہے وہ پروردگار عالم غیر سے انتظام فرما دیتے ہیں، کفار سے انتظام فرما دیتے ہیں، مشرکین کو ان کی خدمت میں لگا دیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. تو بھائیوں، ہر کام میں یہی سوچنا ہے کہ یہ کام اللہ کے لیے ہے یا نہیں. اگر اللہ کے لیے ہے تو کرو اور اللہ کے لیے نہیں ہے تو چھوڑ دو. صرف نیت کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارا کام کرتے ہیں، گھر سے نکل گئے مسجد آنے کے لیے، کیوں؟ اللہ کے لیے جا رہے ہیں. مسجد سے نکل گئے گھر کے لیے، کیوں؟ آرام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور نشاط کے بعد پھر عبادت کریں گے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے. کھانا کھا رہے ہیں، کیوں؟ لطف لینے کے لیے نہیں، مزے لینے کے لیے نہیں، بلکہ اگر صحت اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے تو اللہ کی عبادت میں صحت خرچ ہوگی. مجاہد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، وہ کھائے گا تو کیا کرے گا؟ وہ اللہ کے راستے میں اپنی طاقت کو استعمال کرے گا. اور پڑھنے والا بچہ ہے، کیا کرے گا؟ وہ پڑھے گا تو جو کھائے گا تو صحت بنے گی تو اس صحت کو پڑھنے میں لگائے گا.
پڑھنے کے بعد کیا کرے گا؟ پڑھنے کے بعد اگر دنیاوی تعلیم حاصل کیا ہے تو وہ نوکری کرے گا. کیوں نوکری کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے اس فرض کو پورا کرنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے گھر کی ذمہ داریاں دی ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے. تو یہ سب کچھ جب انسان ہر قدم پہ سوچتا ہے اللہ کے لیے یہ کام ہے, یہ کام اللہ کے لیے کرتا ہے. کبھی وہ قدم اٹھا رہا ہے, کدھر کہاں اٹھا رہا ہے, دوست احباب ساتھ ہیں, کہاں چلے جا رہے ہیں؟ وہ سنیما دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. پہلے تو باہر جا کے سنیما دیکھتے تھے, اب موبائل میں سنیما دیکھتے رہتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ سنیما دیکھنے کے لیے نہیں. یہ اللہ کو ناراض کرنے والا قدم ہے. وہ قدم وہ روک لیتا ہے, نہیں میں نہیں جاؤں گا. تو انسان جب گناہ سے رکتا ہے اللہ کے لیے رکتا ہے اور نیکی کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے, تو تھوڑے دن کے بعد وہ آدمی اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. تھوڑے دن کے بعد اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. کپڑا کیوں پہنتا ہوں؟ اللہ نے حکم دیا ہے. کیسا پہننا چاہیے؟ جیسا حضور پہنتے تھے. اور سر پہ ٹوپی رکھنا, ہاں کیوں؟ اس لیے کہ یہ شریفوں کا طریقہ ہے, نبیوں کا طریقہ ہے. صحابہ کرام کی ٹوپیاں چپکی ہوتی تھی سر سے. کانت اقوام و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملزقۃ بالراس. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ٹوپیاں ہوتی تھی وہ سر سے چپکی ہوتی تھی. سر سے چپکی ٹوپی کیوں پہنتے ہو؟ اس لیے کہ حضور اور صحابہ کی سنت ہے. اور بغیر امامہ پہنتے تھے تو حضور پہلے نیچے ٹوپی پہنتے تھے پھر اوپر امامہ باندھتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ٹوپی ثابت نہیں ہے. آپ لوگوں کو کچھ انگریز کے چیلے ملتے ہوں گے, وہ کہتے ہوں گے ارے ٹوپی کیوں پہنتا ہے, یہ ٹوپی ثابت نہیں ہے. بھائیو ٹوپی ثابت ہے. امامہ کے نیچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ثابت ہے, اور صحابہ کرام کی ٹوپیوں کی عام روایتیں ہیں. تو جن کو حضور سے محبت نہ ہو اور صحابہ کرام کی قدر نہ ہو وہ ٹوپی کی قدر کیا جانے گا. آپ کا علاقہ بہت اچھا ہے, آپ کا گاؤں, کہ آپ کے یہاں ہر فرد, ہر مسلمان کا بچہ ٹوپی پہن کر کے رہتا ہے. یہ بہت ہی فخر کی بات ہے. آپ انگریز میں بن جائیے, جہاں بنیں گے نا اللہ ناراض ہو جائیں گے. تو ٹوپی کیوں پہنتے ہیں؟ سنت ہونے کی وجہ سے. تو ہر چیز میں سوچتا ہے انسان کے اللہ کے لیے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. انسان سوچ لے کہ مجھے پاکیزہ رشتہ تلاشنا ہے, اس نے پاکیزہ رشتہ تلاش لیا اور نکاح کا ارادہ کر لیا, اور نکاح کا ارادہ سنت کے مطابق کہ کم سے کم خرچ میں نکاح کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے انتظام فرما دیتے ہیں کہ تو کم سے کم خرچ کرنا چاہتا ہے تو میں تھوڑا اور بڑھا کے تم کو دوں گا. ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دروازہ بند ہے. اس لیے نوجوان پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے, اپنی نفس کی عفت اور عصمت کو بچانے کے لیے جب وہ نکاح کرتا ہے اللہ رب العزت غیر سے انتظام فرما دیتے ہیں. اس لیے بھائیوں ہر چیز میں اللہ کو سوچنا چاہیے. تو حضور نے ارشاد فرمایا, حضور کے ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غم اور ٹینشن اگر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں ولا حزن, اور اس کو حزن بھی پڑھا گیا ہے کہ کوئی غم نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. انسان چل رہا ہے, ٹھوکر لگی, ٹھوکر لگ گئی, چوٹ لگ گئی, ایمان ہے, ہاں ایمان ہے, اللہ ثواب دیں گے, اللہ ثواب دیں گے. گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہو گئی, ایمان ہے, ہاں ہے, اللہ ثواب دیں گے. غم ہوا, اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر پہ, غم پہ انسان صبر کرتا ہے تو بہت زیادہ ثواب عنایت فرماتے ہیں. بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں سے ہم لوگوں کو نجات میں رکھیں. بعض بندوں کا اللہ امتحان لیتے ہیں اور وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ایک عورت کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ وہ طواف کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے اللہ اس حالت میں بھی میں آپ سے راضی ہوں, اس حالت میں بھی میں آپ سے راضی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد کہتی تھی اور روتی تھی وہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ اللہ نے آزمائش کا معاملہ کیا تھا. کیا ہوا تھا؟ اتفاق سے اس کے گھر میں بکرا ذبح ہوا تھا. تو بچے جو دیکھتے ہیں بکرا, کسی کام کو دیکھتے ہیں تو وہ نقل کرتے ہیں. تو دیکھا کہ بکرا ذبح ہوا تو دو بھائی کھیلنے لگے. ایک بھائی نے چھری اٹھائی اور کہا کہ بھائی بکرا کیسے ذبح ہوا تھا؟ تو کہا کہ میں ایک کو بکرا بنا دیا اور دوسرے نے ذبح کیا, بس گردن کٹ گئی.
اب وہ جو دیکھا کہ یہ کیا ہوا، وہ بھاگا، کدھر بھاگا، اس گھر میں جدھر لکڑیاں رکھی ہوئی تھی لکڑیوں کے اندر گیا، وہاں سانپ تھا، سانپ نے اسے کاٹ لیا۔ دوسرا بچہ جو بھاگا تھا وہ تنور میں گر گیا، وہ مر گیا، تینوں بیٹے ختم۔ اب وہ عورت طواف کر رہی ہے، اس نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی کہ اس میں معصوم بچے تھے، چھوٹے چھوٹے، کسی کی کوئی غلطی نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم سے چھین لیا ہے، تو میں صبر کرتی ہوں اللہ رب العالمین پر۔ اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کر رہی ہے اور وہ صبر کے ساتھ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غم دیا اور اس غم کو اس نے برداشت کیا۔ جب غم ہوتا ہے اور انسان برداشت کرتا ہے تو اس کا ثواب اللہ عنایت فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو پہلی مصیبت کے شروع میں کیا جاتا ہے، وہ صبر ہوتا ہے، بعد میں تو سب کو صبر ہو جاتا ہے، لیکن شروع ہی میں صبر ہو جائے۔ اس عورت کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس عورت نے جو دیکھا کہ ایک بچہ ذبح ہو گیا تو اس بچے کو اٹھا کے لا کے چارپائی پہ رکھ دیا۔ دوسرے بچے کو دیکھا کہ ادھر سانپ کاٹ دیا، فوراً انتقال ہو گیا، اس کو بھی لا کے بازو میں لٹایا۔ تیسرے کو دیکھا تنور میں گر گیا، اس کو بھی اٹھا کر کے بازو میں لٹا دیا، اور تینوں کو کفن دفن کر کے اور اس کو دفنا رہی ہے۔ کتنے صبر کے ساتھ اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین صبر عنایت فرماتے ہیں، غم دیتے ہیں، تو غم کے اوپر جو صبر کرتا ہے آدمی تو اس کو بدلہ بھی عنایت فرما دیتے ہیں۔ ولا حزن، کوئی غم بھی اگر کرتا ہوتا ہے تو اس غم کا اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو بدلہ دے دیتے ہیں، گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کا نام سنا ہے آپ نے؟ بہادر شاہ ظفر کا نام سنا ہے؟ ہندوستان کے آخری بادشاہ، مغل بادشاہ۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انگریزوں نے جب پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا تو اس کی آخری جو تھی پہنچ وہ لال قلعے پہ تھی، لال قلعہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ بادشاہ سلامت کو وہاں سے کسی نے کہا کہ یہاں سے آپ بھاگ جائیے، تو کون کہتا؟ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے یہاں سے یہاں چلے جائیے، وہاں سے وہاں چلے جائیے، الو بناتے تھے۔ تو ان کو اٹھا کر کے وہاں سے لے جا کر کے ایک مقبرہ ہمایوں ہے، آپ جائیں گے نظام الدین کے قریب میں ایک مقبرہ ہمایوں ہے، وہاں جا کر کے چھپا دیا بادشاہ کو۔ لیکن انگریز کو تو سب معلوم تھا کہ یہ کہاں پہ سے نکلے ہیں، کہاں گئے ہیں، وہاں سے بھی اٹھایا اور اٹھا کر کے کہیں پر لا کر کے رکھا، اور ناشتے کا وقت ہو گیا تھا، دسترخوان ناشتے کا وقت ہو گیا تھا، بادشاہ کو ناشتہ پیش کیا گیا، دسترخوان لا کر کے رکھا گیا، بڑی سی سینی ہے اور اس کے اوپر لال کپڑا ڈالا ہوا ہے، دسترخوان کا ڈالا ہوا ہے، اور کہا کہ یہ لیجیے ناشتہ نوش فرمائیے۔ جب اٹھا کر کے اس کو دیکھا تو ان کے بیٹوں کے سر تھے، لکھا ہے کسی نے کہ 12 بیٹوں کے سر تھے، اور کسی نے لکھا ہے کہ نہیں 3 یا 4 بیٹوں کے سر تھے۔ اگر ایک بیٹے کا بھی سر ہے اور باپ کے سامنے ناشتے میں انگریز کمبخت پیش کر رہا ہے ناشتہ بادشاہ کو، صرف ایک بیٹا بچ گیا تھا بہادر شاہ ظفر کا رنگون میں، اور رنگون سے وہ کلکتہ آیا، اور کلکتہ میں اس کی نسل ابھی ہے، اور ایک شہزادی ابھی زندہ ہے، لیکن اس کو صرف 6,000 روپے اس کو ملتے ہیں، اور اس کی زندگی بالکل اجیرن ہے کہ سڑک پر نل ہے، اسی نل سے پانی لے کر کے اپنے کپڑے صاف کرتی ہے، اور اس گھر میں بہت ہی تکلیف کی زندگی گزار رہی ہے۔ مغل بادشاہ کی وہ جو شہزادی ہے، پتہ نہیں کون سی 7ویں یا 6ٹھی نسل ہے ان کی، تو ان بیٹوں کو ذبح کر کے اور ناشتے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بہادر شاہ ظفر بہادر تھے اور بادشاہ تھے، کہنے لگے ہاں شہزادے سرخ روح ہو کر کے باپ کے سامنے آتے ہیں۔ سرخ روح کے معنی چہرہ لال کے ہو کر کے، چہرہ لال ہونا ایک ہے، چہرہ لال ہونا خون سے چہرہ لال ہو گیا ہے، اور ایک بولتے ہیں اردو میں سرخ روح ہونا کہ فلاں آدمی کو عزت مل گئی، اس کا وہ سرخ روح ہو گیا، عزت کے معنی میں ہوتا ہے نا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں شہزادے ہیں اور یہ سرخ روح ہو کر کے آتے ہیں، ذلیل کمینے ہو کر کے نہیں آتے ہیں، شہید ہو کر کے باپ کے سامنے آئے، یہ شہزادے ہیں
شہید ہو کر کے باپ کے سامنے آئے ہیں، سرخرو ہو کر کے آئے ہیں. پھر بادشاہ نے اس وقت غزل کہی ہے، ایسی غزل کہی ہے، ایسی غزل کہی ہے کہ پڑھنے والا اس کو پڑھ کر کے رونے لگتا ہے. تو بھائیوں یہ غم ہوا اور اس غم پہ بادشاہ نے صبر کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو صبر کا بدلہ بہت عنایت فرمایا ہوگا، بہت عنایت فرمایا ہوگا. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے صبر کرتے ہیں اور صبر کر کے اللہ کے بندے اپنا مقام بنا لیتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام پہ وحی آئی اللہ کی کہ اے داؤد اگر دسترخوان پہ جلا ہوا سالن پہنچ جائے، جلا ہوا کھانا پہنچ جائے تو یہ سوچو کہ اللہ رب العالمین نے کھانا کی تقسیم میں تمہیں بھلایا نہیں. کھانا کی جو تقسیم ہوئی تو تم کو اللہ بھولے نہیں، تم کو بھی دے دیا. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کھانا ملتا ہی نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کھانا دے دیا اگرچہ وہ جلا ہوا ہے. تو جلا ہوا بھی کھانا ہو تو صبر کے ساتھ کھانا چاہیے. اب ہمارے یہاں تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا، بیوی کو لوگ گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی کوئی خرابی ہو گئی تو الٹی سیدھی بولنا شروع کرتے ہیں. بھائیو یہ طریقہ غیر سنت کا ہے اور شریعت کا یہ طریقہ نہیں ہے. ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. یہ بیچاری ہمارے نکاح میں ہے، ہر وقت ان کو ڈانٹتے رہتے ہیں کہ یہ کمی ہو گئی، یہ خرابی ہو گئی، وہ خرابی ہو گئی. بھائیو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ سیکھیے کہ جو بیوی بہترین بریانی کھلاتی ہے اسی بیوی سے تو غلطی ہوئی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دوستو کہ میں کھانا کھاتا ہوں اور کھانا کھا کے فارغ ہو گیا، بعد میں اہلیہ نے کھانا کھایا، اوہو میں نے تو نمک ہی نہیں ڈالا تھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں. ایک بزرگ ہیں دارالعلوم حیدرآباد کے مدرس، میں فجر کی نماز کے بعد پارک میں بیٹھا ہوا ہوں اور اچھی ہوا چل رہی ہے اور ایک کتاب لے کے بیٹھ رہا ہوں کہ گھنٹہ لگے گا 8 بجے تو پڑھانے کے لیے جاؤں گا. دیکھا کہ وہ بزرگ صاحب شہید ہیں، آ رہے ہیں لنگڑاتے، اور میں نے دیکھا تو میں نے استقبال کیا، السلام علیکم، اگر خیریت ہے، کیسے تشریف لا رہے ہیں آج آپ 8 بجے کے بجائے 6 بجے تشریف لا رہے ہیں، 2 گھنٹہ پہلے، کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں. بیٹھے، انہوں نے بتایا میں تہجد کی نماز میں اٹھا تو دیکھا کہ چینی نہیں ہے. میں اس وقت خود سے چائے بنا کر کے پی لیتا ہوں. اس کے بعد دیکھا تو کوئی اور چیز کی ضرورت تھی مطبخ میں، وہ بھی نہیں ہے. تو مجھے غصہ آیا کہ عورتوں کو تو بتانا چاہیے کہ فلاں فلاں چیز مطبخ میں نہیں ہے. اگر وہ بتاتی تو یہ چیز کم نہیں یہاں پہ رہتی اور میں لا کر کے رات شام ہی میں دکان سے لا کر کے رکھ دیتا. تو مجھے آیا غصہ. تو میں سوچا کہ فجر کی نماز کا وقت ہونے دیتا ہوں اور فجر پڑھنے کے لیے نکلوں گا تو مدرسے چلا جاؤں گا. کیوں کہ جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں برداشت کر لیتا ہوں اور کسی کو کچھ نہیں کہتا ہوں. تو مجھے غصہ بہت آیا، اس لیے میں مدرسے آ گیا ہوں. بھائیو دیکھو کیسے ہیں شوہر اور کیسے ہیں خسر اور کیسے ہیں نانا اور کیسے ہیں دادا، کتنی عمر ہے ان کی، پورا خاندان ہے پورے گھر میں، لیکن سب اللہ تعالیٰ نے اتنا عنایت فرمایا ہے کہ کسی کو ایک زبان کہتے نہیں، غصہ آیا تو اٹھ کر کے نکل کے چلے گئے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اب آفس جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، بچوں کے اسکول جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، کھانے میں 2 منٹ کی تاخیر ہو گئی ہے، وہ گالیاں چلتی رہتی ہیں، وہ بدتمیزی کے الفاظ چلتے رہتے ہیں کہ بس سب کا سونا ہی ایک کام رہ گیا ہے اور آپ کو تو بس ایسے ہی روزہ لگا ہوا رہتا ہے، روزانہ کا چکر ہے. حالانکہ مہینے میں ایک ہی دن ایسا ہوا ہے لیکن روزانہ کا یہی چکر ہے اور مجھے تاخیر ہو جاتی ہے. بھائیو یہ سنت کے خلاف ہے. صبر کرنا سیکھو، وہ بھی اللہ کی بندی ہے اور تمہارے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کو تمہارے ہاتھ میں انہوں نے پکڑا دیا ہے، تو صبر کے ساتھ رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کا بدلہ عنایت فرماتے ہیں. اور جب آپ صبر کر لیں گے اور بھوکے رہ جائیں گے تو وہ بیچاری آئیں گی معافی چاہنے کے لیے کہ آج آپ کو ٹفن نہیں دیا اور آپ نے دوپہر میں کھانا نہیں کھایا، آپ مجھے معاف فرما دیجیے. اگلے دن سے وہ خود آپ کو آدھا گھنٹہ پہلے ٹفن تیار کر کے آپ کے ہاتھ میں تھما دیں گی. اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے. محمود غزنوی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے جو ایک خدمت گزار خادم تھے، غلام، اس کا نام تھا ایاز.
محمود اور ایاز تو بہت مشہور ہے. تو اتفاق سے بادشاہ سلامت کی مجلس میں تھے. بادشاہ سلامت نے ایک پھل کاٹا اور پھل کاٹ کر کے اور اپنے دوستوں کو دیا. ایاز کو بھی دیا, ایاز کھانے لگے, دوسروں تیسرے سب لوگوں کو دیا. سب نے کھٹے ہونے کی وجہ سے, ترش ہونے کی وجہ سے تو کر دیا سب نے. اور ایاز بالکل اطمینان سے اسے کھاتے چلے جا رہے ہیں. تو محمود غزنوی نے پوچھا, ایاز تمہارے والے ٹکڑے میں, تمہارے والے کاش میں کھٹا پن نہیں ہے کیا, ترشی نہیں ہے؟ تو کہنے لگے بادشاہ سلامت, آپ ہی کے ہاتھ سے کتنی میٹھی میٹھی چیزیں کھاتا ہوں, اور آج اتفاق سے کھٹی اور ترش چیز آ گئی ہاتھ میں, تو کیوں میں اس کو اچھا نہ سمجھوں؟ آپ ہی کے ہاتھ سے میٹھی چیز ملی تو آپ ہی کے ہاتھ سے کھٹی چیز ملی. تو بھائیوں, گھر میں جو کھانا ہوتا ہے, اچھے اچھے کھانے عورتیں بناتی ہیں, خوب مزے لے کے کھاتے ہو, دوستوں کو کھلاتے ہو اور دعوتیں کرتے ہو, پھر اللہ رب العالمین اتفاق سے بیچاری سے غلطی کرا دیتے ہیں, تو کتنا ناراض ہو جاتے ہو اپنے کو. کتنی غلطیاں کی ہیں, نماز میں جماعت چھوٹ جاتی ہے, نماز میں رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں, تسبیحات صحیح سے نہیں پڑھتے ہیں, نماز پڑھ رہے خیال کہیں اور ہے. اللہ رب العالمین کتنا معاف کرتے ہیں. دیکھو اللہ کافر کو بھی کفر کے باوجود کھانا کھلا رہے ہیں, پانی پلا رہے ہیں, اچھے محل اور اچھے گھر میں رکھ دے رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی جو رحمت, اللہ کی شفقت, اللہ کا صبر, اللہ کا حلم, یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی ہے. اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو اللہ رب العالمین خوش نہیں ہوں گے. اللہ رب العالمین خوش نہیں ہوں گے. میرے محترم میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا, میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ما یصیب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم, کہ مومن کو اگر یہ سارے حزن تک تو بتا دیا تھا, ولا اذن, اور مومن کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچتی ہے مگر یہ کہ اللہ بدلہ دیتے ہیں. کانٹا چبھ گیا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں, اور کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو بدلہ دیتے ہیں. ولا غم, کوئی غم نہ ہو, کوئی غم بھی پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غم کا مداوع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حتی الشوکتی یشاقھا, یہاں تک کہ ایک کانٹا جو مومن کو چبھ جاتا ہے سب پہ اللہ بدلہ دیتے ہیں, سب کے بارے میں. الا کفر اللہ بہا من خطایاہ, مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں مومن کا گناہ معاف فرما دیتے ہیں, مومن کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. حاصل یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو ہر تکلیف کا بدلہ عنایت فرماتے ہیں. تو ضروری ہے کہ ایمان کامل ہو, خالص ہو, اور جو پریشانیاں پیش آئیں ان پریشانیوں پر صبر کرے اللہ کے واسطے سے, اور ہماری فکر, ہماری سوچ, ہمارا کام, ہمارا عمل سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے, تو ہماری دنیا کی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.